خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ دوسری چیز ہے رشتے کا انتخاب، کہ اس مبارک عمل کو، اس پاک دامنی والے عمل کو، جس سے انسان کو پاک دامنی حاصل ہوگی، اب اس عمل کو ہم نے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث حضرت ایک صحابی رسول ہیں حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نکاح کا ارادہ کرو تو عورت کے خوش اخلاقی یعنی اس کے اخلاق اور دینداری کو ترجیح دینا۔ توجہ کیجئے گا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم نکاح کا ارادہ کرو تو اس میں عورت کی دینداری اور اس کے اخلاق کو ترجیح دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کے انتخاب میں اس کی دینداری اور اخلاق کو ترجیح نہ دی، آپ نے فرمایا تو اس عمل سے دنیا کے اندر فساد برپا ہوگا۔ اگر ہم نے عورت کے انتخاب کے اندر دینداری کو ترجیح نہ دی تو حضور کا فرمان ذیشان کہ فرمایا دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ صحابی رسول سوال کرتے ہیں، حضور اگر اس کے اندر کوئی اور بات ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی، جب تم کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کرو، اس کی دینداری اور اس کے اخلاق کو ترجیح دینا، اس کی دینداری اور اخلاق کو ترجیح دینا، اس کی دینداری اور اخلاق کو ترجیح دینا۔ 3 دفعہ یہ بات آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمائی۔ اس لیے دینداری اور اس کے اخلاق کو ترجیح دیں گے۔ عورت گویا کہ ایک معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اس عورت کے ذریعے سے معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عورت دیندار ہوگی، اس کی آنے والی نسل، اس کی اولاد اس عورت کی دینداری کی وجہ سے وہ دیندار ہوگی، پھر اس کی جو اولاد کی اولاد ہے وہ دیندار ہوگی۔ گویا کہ ہم جب دیندار عورت کو ترجیح دیں گے تو نسل در نسل دین چلے گا۔ اگر جیسے کہ اب ہمارا انتخاب ہے، ہم اپنے انتخاب کو جانتے ہیں، ہم انتخاب کرتے وقت دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں، انجینئر بنی ہے کہ نہیں، دنیاوی تعلیم کتنی ہے، کالج کتنا پڑھی ہے، ہماری ترجیحات کی بنیاد یہ ہے۔ اور جب دوسری طرف لڑکے کی طرف دیکھا جائے تو لڑکی والے پہلا سوال کرتے ہیں پکی نوکری ہے، گھر اپنا ہے، خود کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کا گھر اپنا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، ان ساری چیزوں نے مل کر کے اس نکاح کے آسان عمل کو مشکل بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت کے ساتھ شادی کرو تو 4 چیزوں کو دیکھو۔ جب آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ فرمایا لمالہ ولحسن ولجمالہ، سب سے ولحسبہ، نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے کہ یہ مالدار عورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر کے میں بھی مالدار بن جاؤں گا۔ نمبر 2 ولجمالہ، یہ حسن و جمال کی پیکر ہے، بہت خوبصورت، بہت حسین ہے، اس کے ساتھ زندگی میری بڑی خوشگوار گزرے گی، وہ اس کے حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ ولنسبہ، فرمایا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے بڑے خاندان کی بچی ہے، بڑے صاحب کی بچی ہے،
بڑا اونچا درجہ ہے، اس ساری چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز وَلَدِينِهِ، اس کی دینداری، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی رہن و سہن، اس کی معاشرت، اس کی شریعت، اس کا دین، اس کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم شادی نکاح کرو وَلَدِينِهِ، اس کے دین کو ترجیح دینا۔ اگر دین کو ترجیح دو گے تو ساری زندگی سکھ پاؤ گے، ساری زندگی مزے کرو گے۔ اگر اس کی دین کا داری کو ترجیح دی، اگر اس کے حسن و جمال، اس کے مال، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، مال کی وجہ سے کیا وقتی طور پر مال مل جائے گا، حسن و جمال کی وجہ سے کیا وقتی طور پر وہ حسن و جمال کا مزہ مل جائے گا، اور اسی طرح اگر حسب و نسب سے کیا تو دنیا میں نام روشن ہو جائے گا۔ فلانے کے پاس وزیر اعظم کی بیٹی ہے، فلانے وزیر کی بیٹی فلانے کے گھر میں ہے، وقتی طور پر نام، لیکن آگے کچھ نہیں چلے گا۔ اگر دینداری کو ترجیح دو گے تو نسلیں در نسلیں دین بنے گی۔ اللہ اس کی برکت سے تمہاری قبر کو روشن کریں گے، تمہیں آخرت کی منزلوں میں آسانیاں دیں گے۔ اب ہمارا انتخاب ہے، ہم کیسے انتخاب کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔